تحریک انصاف اپنا انتخابی نشان بلّہ کھو جانے کے باوجود الیکشن کمیشن میں بطور رجسٹر سیاسی جماعت موجود ہے۔ تاہم تحریک انصاف کی بطور رجسٹر جماعت موجودگی کے بعد سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا آزاد امیدوار کی حیثیت سے الیکشن جیتنے کے بعد عمران ڈوس کے پاس پی ٹی آئی کو باضابطہ طور پر جوائن کرنے یا پھر قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں میں پی ٹی آئی کی نمائندگی کا آپشن ہوگا؟ سینئر صحافی انصار عباسی کے مطابق اٹارنی جنرل اور سینئر وکیل انور منصور کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی کو بحیثیت سیاسی جماعت الیکشن لڑنے سے روک دیا گیا ہے، لیکن اس کی رجسٹریشن ختم نہیں ہوئی اور یہ جماعت اب بھی الیکشن کمیشن میں رجسٹر جماعت کی حیثیت رکھتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگرچہ پی ٹی آئی سے انتخابی نشان واپس لیے جانے کے بعد پارٹی امیدوار اب آزاد حیثیت سے الیکشن لڑ سکتے ہیں، الیکشن کے بعد آزاد حیثیت سے جیتنے والے امیدواروں کے پاس پی ٹی آئی میں شمولیت کا آپشن رہے گا۔ سابق اٹارنی جنرل کا مزید کہنا تھا کہ آئندہ پارلیمنٹ میں پی ٹی آئی کی نمائندگی وہ لوگ کر سکتے ہیں جو آزاد حیثیت سے الیکشن جیتنے کے بعد پارٹی میں شمولیت اختیار کر لیں۔ دوسری جانب الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سابق سیکرٹری قمر دلشاد کا پی ٹی آئی کی اب تک الیکشن کمیشن کی رجسٹر جماعتوں کی فہرست میں موجودگی پر حیرانی کا اظہار کرتے ہوئے کہنا تھا کہ جو سیاسی جماعت انتخابی نشان سے محروم ہو جائے وہ اپنی سیاسی جماعت کی حیثیت بھی باضابطہ طور پر کھو دیتی ہے۔ انتخابی نشان واپس لیے جانے کے بعد سیاسی جماعت کی رجسٹریشن بھی منسوخ ہو جاتی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ جو لوگ آزاد حیثیت سے الیکشن جیتیں گے وہ پی ٹی آئی میں شمولیت اختیار نہیں کر سکتے۔ قمر دلشاد کی نظر میں الیکشن کمیشن میں باضابطہ طور پر پی ٹی آئی کی بطور سیاسی جماعت حیثیت ختم ہو چکی ہے، لیکن انور منصور کا اصرار تھا کہ کچھ دیگر قانونی شقیں موجود ہیں جن میں باضابطہ ریفرنس کی بنیاد پر سیاسی جماعت کی تحلیل یا پھر رجسٹریشن کی تنسیخ کا ذکر بھی موجود ہے۔ خیال رہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے الیکشن ایکٹ 2017 کے سیکشن 215 کے تحت پی ٹی آئی سے انتخابی نشان واپس لیا۔ اس سیکشن کے مطابق اگر کوئی سیاسی جماعت سیکشن 209 یا سیکشن 210 کی تعمیل میں ناکام رہتی ہے تو کمیشن اسے سماعت کا ایک موقع دینے کے بعد اسے پارلیمنٹ، صوبائی اسمبلی یا بلدیاتی حکومت کے انتخاب کے لیے انتخابی نشان حاصل کرنے کے لیے نااہل قرار دے سکتا ہے، اور کمیشن ایسی سیاسی جماعت یا سیاسی جماعتوں کے اتحاد کو آئندہ انتخابات کے لیے انتخابی نشان الاٹ نہیں کرے گا۔ مذکورہ سیکشن سیاسی جماعت کی تحلیل یا اس کی رجسٹریشن کی تنسیخ کے بارے میں کچھ نہیں کہتا، بلکہ صرف بعد میں ہونے والے الیکشن کے لیے انتخابی نشان واپس لینے کا حوالہ دیتا ہے۔ قانون اور آئین اس بارے میں خاموش ہے کہ آیا آزاد امیدوار الیکشن جیتنے کی صورت میں پارلیمنٹ میں اس سیاسی جماعت میں شمولیت اختیار کر سکتا ہے جس سے انتخابی نشان واپس لیا جا چکا ہو۔ تاہم مخصوص نشستوں کی صورت میں آئین آزاد حیثیت سے کامیاب ہونے والے امیدواروں کو اجازت دیتا ہے کہ وہ سرکاری گزٹ میں کامیاب امیدواروں کے نام شائع ہونے کے 3 دن کے اندر ایسی سیاسی جماعتوں میں شمولیت اختیار کر سکتے ہیں جو پہلے ہی انتخابات میں عام نشستیں جیت چکی ہیں۔ آئین میں لکھا ہے کہ خواتین کے لیے مخصوص شدہ نشستوں کے لیے جو کسی صوبے کے لیے شق 3 کے تحت مختص کی گئی ہیں، ارکان قانون کے مطابق سیاسی جماعتوں کے امیدواروں کی فہرست سے متناسب نمائندگی کے نظام کے ذریعے قومی اسمبلی میں متعلقہ صوبہ سے ہر ایک سیاسی جماعت کی طرف سے حاصل کردہ عام نشستوں کی کل تعداد کی بنیاد پر منتخب کیے جائیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس پیراگراف کی غرض کے لیے کسی سیاسی جماعت کی طرف سے حاصل کردہ عام نشستوں کی کل تعداد میں وہ کامیاب آزاد امیدوار شامل ہوں گے جو سرکاری جریدے میں کامیاب امیدواروں کے ناموں کی اشاعت سے 3 یوم کے اندر باضابطہ طور پر مذکورہ سیاسی جماعت میں شامل ہو جائیں۔ واضح رہے کہ قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کے وہ ارکان جن کا تعلق پی ٹی آئی سے ہوگا جب وہ آزاد رکن کے طور پر منتخب ہو جائیں گے تو انہیں 3 دن میں ایوان میں کسی ایک رجسٹرڈ پارٹی میں شامل ہونا ہوگا۔ بصورت دیگر وہ ایوان کے آزاد رکن ہی رہیں گے اس وقت تک جب تک کہ ایوان کی مدت پوری نہیں ہوتی۔ پارلیمانی ذرائع نے متعلقہ قواعد کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے نتیجے میں بہت سے امیدوار آزاد ارکان کی حیثیت سے اپنے نشستوں پر واپس آ جائیں گے۔ کسی پارٹی میں شمولیت کے بعد وہ کسی بھی جماعت کی عددی طاقت بڑھا سکتے ہیں۔ چونکہ پی ٹی آئی قومی اسمبلی کے انتخابات کے وقت موجود ہی نہیں ہوگی تو ایسے ارکان کی اکثریت کی مخصوص نشستوں کے انتخاب میں مؤثر کردار ہوگا۔ نتیجتاً وزیر اعظم وزرائے اعلیٰ کے انتخاب میں بھی ان کا ہاتھ ہوگا اور ہر رکن کی پوزیشن کی نشاندہی ہوگی۔ ارکان اسمبلی اسپیکر کے انتخاب میں خفیہ طریقہ کار برقرار رکھیں گے اور اس کے فوری بعد حلف برداری ہوگی۔ وزیر اعظم اور وزرائے اعلیٰ کے لیے انتخاب اگلا مرحلہ ہوگا۔ ذرائع نے عندیہ دیا ہے کہ نئی قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیاں اپنا افتتاحی اجلاس فروری کے دوسرے ہفتے میں منعقد کریں گی۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو 14 دن کے اندر انتخابی نتائج شائع کرنا ہوں گے۔ غالب امکان یہ ہے کہ نیا وزیر اعظم 1 مارچ یا اس سے 1 دن پہلے عہدے کا حلف اٹھائے گا، جبکہ وزرائے اعلیٰ کا انتخاب
वज़ीर आज़म के इंतखाब के 3 दिन के अंदर हो सकता है। सेनेट के इंतखाबात तीसरे हफ्ते तक हो सकते हैं। इसके बाद सदर का इंतखाब होगा। पीटीआई की नुमाइंदगी कहीं से नहीं होगी सिवाय सेनेट के, जहां इसके 17 अरकान हैं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।